اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم آن لائن کلاسز کے لیے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 12ویں جماعت کے لیے ایک نظم ہے، بڑھے چلو۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ رکو نہیں جو دشت و ریگزار آئے سامنے، بچو نہیں جو سیل و جویبار آئے سامنے، ہٹو نہیں جو بحر و کوثر آئے سامنے، ہو راہ کتنی ہی کٹھن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے، وطن کی مرگ و زیست کا تم ہی پہ انحصار ہے، تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے، لگائے دل میں ایک لگن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، اٹھاؤ تیغ بے اما وطن کے پاک نام پر، لٹا دو عمر نوجواں وطن کے پاک نام پر، نثار کر دو اپنی جاں وطن کی پاک نام پر، صدائیں دیتا ہے وطن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ آخری بند ہے، سپاہان زندگی جو قسمت سعید ہے، تو رزم گاہ کی موت بھی سپاہان عید ہے، جیا تو فخر قوم ہے مرا تو وہ شہید ہے، سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ عزیز طلباء، یہ نظم کے اشعار آپ لوگوں نے سنے۔ یہ اختر شیرانی کی لکھی ہوئی نظم ہے اور دراصل یہ ایک ملی نغمہ ہے۔ تو یہ جو اشعار ہم نے ابھی اس کی ریڈنگ کی، اس کو پڑھا، تو پورے اس نظم کا اس میں شاعر نے نوجوانان وطن کو کیا کہا ہے، تو اس کا خلاصہ سب سے پہلے میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ان تمام اشعار کا نچوڑ کیا ہے، شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ لوگوں نے تقریباً اندازہ لگایا ہوگا کہ بڑھے چلو یہ جو عنوان کے تحت لکھی گئی نظم ہے، اس نظم میں شاعر اختر شیرانی وطن کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں، اپنی وطن کی دفاع کی خاطر تمہیں جتنی بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے تو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری راہ میں صحرائیں بھی آئیں گی، پتھریلی چٹانیں بھی آئیں گی، سمندر بھی آئیں گے، لیکن ان کا آپ لوگوں نے دلیری سے مقابلہ کرنا ہے۔ دشمنوں کی صفوں کو چیر دو اور اپنی تلوار کے جوہر دکھا دو۔ شاعر کے مطابق ملک و قوم کی فنا و بقا کا دار و مدار تم نوجوانوں پر ہے، اس لیے اپنے اس پاک وطن کی حفاظت میں سر دڑ کی بازی لگا دو۔ اس راہ میں اگر تم کامیاب و کامران ہو کر واپس لوٹے تو غازی کہلاؤ گے، اور اگر اپنی جان قربان کر دی تو شہادت کا وہ عظیم رتبہ ملے گا جو خوش بختی کی علامت ہے۔ عزیز طلباء، نظم میں اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو اس نظم کا ہر ایک تیسرا شعر، ہر ایک بند کا تیسرا شعر بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ مثلاً یہ دیکھ لیں آپ کہ پہلے بند میں جو تیسرا شعر ہے کہ دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو،
बहादरान सब शिकन बड़े चलो बड़े चलो। तो हर बंद के इख्तिताम पर यही शेर दोहराया जाता है। इस शेर को टेप का शेर कहते हैं, और वो नज़म जिसमें इस नज़म चूँकि ये मुसद्दस की हैयत में है, तो ऐसे नज़म को मुसद्दस तरजीह बंद कहते हैं। मुसद्दस के हर बंद का तीसरा शेर अगर मनो अन दोहराया जाए तो उसे टेप का शेर कहते हैं, और ऐसी मुसद्दस को मुसद्दस तरजीह बंद कहते हैं। तो चलते हैं बाकायदा अशार की तशरीह का आगाज़ करते हैं। तो साथ साथ में आप लोग बाकायदा किताब में जो मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं, अगर मुहावरात आ रहे हैं, अगर कोई तलमी हो तो मैं बाकायदा उसकी निशानदही करूँगा और आप उनकी मानी ज़रूर लिखा करें। तो आगाज़ करते हैं पहले बंद का। रुको नहीं जो दश्त व रेगज़ार आए सामने, बचो नहीं जो सेल व जोएबार आए सामने। तो दश्त सहरा को कहते हैं। अगला लफ्ज़ है रेगज़ार, रेगिस्तान मुराद है। जो सील व जोएबार आए सामने, सील से मुराद सैलाब है, तुग़यानी है। जोएबार कहते हैं नदी नहर। हटो नहीं जो बहर कोहिसार आए सामने, बहर समंदर, कोहिसार पहाड़। हो राह कितनी ही कठिन, राह रास्ता, कठिन मुश्किल, बड़े चलो बड़े चलो। दिलावरान तीग़ज़न बड़े चलो बड़े चलो। दिलावरान मुराद दिलावर बहादुर है। तीग़ज़न, तीग़ कहते हैं तलवार को, तीग़ज़न कहते हैं तलवार चलाने वाले। बहादरान सब शिकन, बहादरान यानी बहादुर, सब शिकन सफ़ों को चीरने वाले, तोड़ने वाले, बड़े चलो बड़े चलो। अज़ीज़ तलबा, शायर ने ये नज़म उस वक्त लिखी जब तहरीक आज़ादी ज़ोर शोर से जारी थी। आज़ादी के हसूल के लिए मुसलमानान हिंद मुत्तहिद हो चुके थे। अंग्रेज़ और ख़ुसूसी तौर पर हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ थे और मुसलमानों के एक अलहदा वतन के सख्त मुखालिफ थे, और तरह तरह की साजिशों में वो लोग मसरूफ़ थे ताकि पाकिस्तान आज़ाद ना हो। लिहाजा इस नज़म में शायर मुसलमानों को और ख़ास तौर पर नौजवानों को आज़ादी के हसूल के लिए बेदार कर रहे हैं। शायर वतन के जवानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए बहादुर और दलेर जवानों, आज़ादी तुम्हारा फितरी हक़ है। आज़ादी के हसूल के लिए तुम हर किस्म की क़ुरबानियाँ देते जाओ। आज़ादी के रास्ते में तुम्हारे सामने अगर वीराने, बड़े बड़े सहरा, सैलाब, तूफ़ान, पहाड़ और समंदर भी सामने आ जाएं तो तुम्हारे कदम नहीं रुकने चाहिए। अज़ीज़ तलबा, यहाँ इस बंद में ये पहाड़, समंदर, सहरा ये बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल हुए हैं। इनसे मुराद अंग्रेज़ों और हिंदू हैं और उनकी साजिशें मुराद हैं। लेकिन आपने उन तमाम साजिशों, तकलीफ़ों और मुसीबतों का मर्दाना वार मुकाबला करना है, उनकी साजिशों को नाकाम बनाना है और उनके ख़िलाफ़ लड़ना है और आगे बढ़ना है। अज़ीज़ तलबा, दूसरे बंद का आगाज़ करते हैं। शायर फरमाते हैं कि तुम्हारे तीग़ तेज़ पर वतन को इफ्तिखार है, वतन के मर्ग व ज़ीस्त का तुम ही पे इन्हिसार है। तुम ही हो जिनके दिल में इसका इश्क बेकरार है, लगाए दिल में एक लगन बड़े चलो बड़े चलो। तीग़ तेज़ आप मानी लिख चुके हैं। तीग़ तेज़, तेज़ तलवार। इफ्तिखार कहते हैं फ़ख्र को। वतन की मर्ग व ज़ीस्त, मर्ग मौत को कहते हैं, ज़ीस्त
زندگی کو کہتے ہیں، اور لگن استعمال ہوا ہے، لگائے دل میں ایک لگن، لگن کہتے ہیں شوق کو۔ تو اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ نوجوانان وطن سے شاعر مخاطب ہے کہ اے نوجوانان وطن، شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ اے وطن کے نام پر مر مٹنے والے سپاہیوں، جوانوں، تمہاری ان تیز اور کاری ضرب والی تلواروں پر قوم کو ناز ہے، فخر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وطن کی فنا اور بقا کا تمام دار و مدار تمہیں پر ہے۔ مرگ موت کو کہتے ہیں، زندگی کو، لیکن یہاں مرگ سے مراد غلامی ہے، اور سے مراد جو ہے وہ آزادی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ جانتے ہیں کہ تم اپنی وطن سے والہانہ محبت کرتے ہو، اور تمہارا دل وطن کی عشق میں ہر وقت مضطرب اور بے چین رہتا ہے۔ اس لیے وطن کی عظیم مجاہدوں، جوانوں، آگے بڑھو اور اپنے شوق اور جذبے سے دشمن کو نیست و نابود کر دو۔ جیسے اختر شیرانی ایک اور جگہ پر یوں کہتے ہیں کہ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان، آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ بند کے آخری شعر میں شاعر مزید کہتے ہیں کہ اے نڈر اور بے باک سپاہیوں، جوانوں، اے تلوار میں مہارت رکھنے والوں، اے دشمن کے صفوں کو تہ و بالا کرنے والوں، آگے بڑھو اور مزید آگے بڑھو۔ عزیز طلبہ، تیسرے بند کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں کچھ مشکل الفاظ کے معنی آپ لوگ باقاعدہ لکھیں۔ تیسرے بند کا آغاز کرتے ہیں کہ اٹھاؤ تیغ بے امان وطن کے پاک نام پر۔ اٹھاؤ تیغ تلوار، بے امان، بے امان سے مراد یہاں ہے جس سے کوئی بچ نہ سکے، جس سے کوئی بچ نہ سکے۔ لٹا دو عمر نوجواں وطن کے پاک نام پر۔ لٹا دو عمر یعنی اپنی جوانی، اپنا شباب قربان کر دو، کس کے نام پر؟ وطن کے پاک نام پر۔ نثار کر دو اپنی جان نثار کرنا، جان قربان کرنا، وطن کے پاک نام پر۔ صدائیں دیتا ہے وطن، بڑے چلو بڑے چلو، صدائیں، آوازیں۔ تو عزیز طلبہ، نظم کے اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے وطن کے غیور جوانوں، اپنے اس پاک وطن کی حفاظت کے لیے اپنی اس تلوار کا استعمال کرو جس کے ضرب سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا، اور اے نوجوانوں، اپنی نوجوانی، اپنا شباب اس پاک وطن کے نام پر قربان کر دو۔ شاعر نوجوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے آگے کہتا ہے کہ اے نوجوانوں، اٹھو اور اس مقدس وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دو۔ شاعر مزید کہتا ہے، اے جوانوں، وطن کی مٹی تمہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ آگے بڑھو اور آگے بڑھو، اور تمہارے قدم اس راہ میں کبھی ڈگمگا نہ جائیں۔ اے شجاعت کے نشانوں، آگے بڑھو اور اپنی تلوار کی مہارت سے دشمن کی صفیں الٹ دو۔ اے بہادرو، دشمن کو ایسا سبق سکھا دو کہ بقول اقبال، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ عزیز طلبہ، اس نظم کے آخری بند کی وضاحت کرتے ہیں۔
آخری بند ہے کہ سپاہان زندگی جو قسمت سعید ہے، قسمت سعید خوش بختی، خوش قسمتی، تو رزم گاہ کی موت بھی سپاہان عید ہے۔ رزم گاہ کہتے ہیں میدان جنگ کو۔ جیا تو فخر قوم ہے، مرا تو وہ شہید ہے، سروں سے باندھ کر کفن بڑے چلو بڑے چلو۔ سروں سے باندھ کر کفن، یہ ایک محاورہ ہے۔ محاورہ دراصل ہے سر پر کفن باندھنا، جس کے معنی ہے جان ہتھیلی پر رکھنا، ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنا۔ تو تشریح کرتے ہیں، سپاہان زندگی جو قسمت سعید ہے، تو رزم گاہ کی موت بھی سپاہان عید ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ شاعر اس نظم کے آخری بند میں شاعر نوجوانوں کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے نوجوانوں، سپاہی کی زندگی خوش بختی کی علامت ہے، اور کسی سپاہی کے لیے میدان جنگ میں آنا کسی بھی طرح سے عید یعنی بڑی سعادت سے کم نہیں۔ شاعر کے مطابق اگر اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی زندہ بچ جاتا ہے تو وہ قوم کے لیے باعث فخر ہوتا ہے۔ اگر وطن کی خاطر وہ اپنی جان قربان کر دے تو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ بقول اقبال، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، حیات بھی حیات ہے، موت بھی حیات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ کی راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ شاعر آگے کہتا ہے کہ اے نوجوانوں، اپنے سروں پر کفن باندھو، یعنی جان ہتھیلی پر رکھ دو، اور ہر قسم کے خطرات کا پوری جواں مردی سے مقابلہ کرو۔ اے بہادر مجاہدو، آگے بڑھو، اپنی تلوار کے جوہر دکھاؤ اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی صفیں پلٹ دو۔ امید ہے عزیز طلباء آپ لوگ نے باقاعدہ اس نظم کو سنا ہوگا۔ بہت ہی آسان ہے، بس جو آپ لوگوں کے لیے ضروری یہی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے آپ اپنا وقت ضائع کیے بغیر اپنی تمام تر توجہ اپنی تعلیم کی طرف دیں۔ انشاءاللہ ہمارا کورس تقریباً 80% مکمل ہے، اور باقی جو یہ 20% ہے انشاءاللہ آن لائن کلاسز میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ بہت وضاحت کے ساتھ تمام اسباق جو ہیں آپ کو پڑھائیں، غزلیں اور نظمیں ہیں ان کی تشریحات آپ کو کرائیں۔ اسی طرح دیگر جو سبجیکٹس ہیں امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں ضرور دلچسپی لیں گے اور اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ لہٰذا دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔